وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ اور ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہر نبی دی زندگی وچ دو قسم دے لوگ آئے ایک اس نبی دی ذریت ایک اس نبی دی امت اگرچہ ذریت بھی امت دے قبلہ وچی ہوندی ہے لیکن قرآن حکیم نے اس آیت مجیدہ ہے ذریت دا ذکر بھی کیتا ہے اور امت دا ذکر بھی کیتا ہے بہرحال اگر بندے اس ذریت اور اس امت معنی اعتبار نہ تشریحی اعتبار نہ توجہ کر لیں تو بہت زیادہ مسائل ساڑھے حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے اس وقت میں یاد کرایا جدو نقابہ دی دیوار میں کھڑا کرتا ہے ارشاد رب اس ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے اور ان بندوں کو بتائیے جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے پھر خالق فرماتے ہیں ربنا تقبل منا اور دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو قبول کر ہماری اس کاوش کو قبول کر تیرا گھر بنا رہے انکا انت السمیع العلیم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ اس دعا چی آج دی مجلس سے فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلم قرار دے ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم قرار دے ہم صرف تجھے تسلیم کرنے والے ہیں ہمارا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں شرک سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہمیں اپنا مسلم قرار دے پھر منگیا فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اور ہماری ذریت میں ایک امت بھیج ہماری ذریت میں امت بھی قبلہ اس آیت موجود ہے ذریت بھی موجود ہے فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا یہ جڑا میرے کل قرآن حکیم ہے یہ دے وچ اولاد دا ترجمہ ہے اور اکثر یہی کیتا گیا میری اولاد میں ذریت اولاد میں کیا جائے گا جتنے بار بار ذریت آئے گا انہوں نوجوان فوکس کریں گے یہ دا مطلب ہے اولاد وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ہماری ذریت میں یعنی ہماری اولاد میں ایک امت بھیج اولاد میں امت بھیج امت میں اولاد نہ بھیج ہماری نسل میں ہماری ذریت میں ہماری اولاد میں ایک جماعت امت میں جماعت ایک جماعت بھیج مسلمتاً لکا جو تیری مسلم ہو جو تجھے تسلیم کرنے والی ہو یعنی ہماری نسل میں مسلمان بھیج ہماری نسل میں مسلمان بھیج ہماری نسل میں مسلمان بھیج ہی مسلمان وہ نہیں مانگے جو بعد میں مسلمان کرنے پڑے شکریہ ہماری نسل میں مسلمان بھیج ہماری اولاد میں مسلمان بھیج قبلہ جڑا آ رہے ہیں وہ منگے جا رہے ہیں دعا وچو مسلمان بھیج یہ مطلب ہے اب دعا قبول ہوگی تو جو آئیں گے وہ مسلمان ہوں گے آئیں گے وہ مسلمان ہوں گے پھر ترتیب دعا کو فرماندے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پہلے میری نسل میں مسلمان بھیج پھر ان میں رسول بھیج پہلے میری نسل میں مسلمان بھیج اور ان مسلمانوں میں اپنا وہ رسول بھیج جو لوگوں پر آیات کی تلاوت کرے جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے پہلے مسلمان بھیج ترتیب دعا ہے اگر قبلہ ترتیب دعا آ جائے نا تو کل میلاد شروع ہونے لگے نے
کل یکم ربیع الاول ہو جائے گی انشاءاللہ اور میلاد شروع ہونے لگے نے. وہ میلاد ایتھوں شروع ہوتا ہے جتھوں میں کیتا ہے. اے میلاد دی ابتدا ہے. میرے محترم سامعین میلاد حضرت حلیمہ تو شروع نہیں ہوتا. حضرت حلیمہ اگر آئے نے خدمت واسطے تو میلاد تو بعد آئے نا. بھئی میلاد ہو گیا سرکار دے دائیاں بچے لین آئیاں نے انہاں دی خدمت کریے. اگر کوئی آئیے تو آئیے تو ظاہر ہے کوئی بچہ دنیا تے آیا تو پھر آئیے نا. یہ مطلب ہے حضرت حلیمہ دی بنی بھی شان ہوئے گی وہ میلاد مصطفیٰ تو بعد ہوئے گی نا. بھئی میلاد مصطفیٰ قبلہ ہو گیا وہ دائیاں آئیاں خدمت گزار کوئی گل نہیں. اگر آئیاں نے اگر اٹھایا ہے اگر کھلایا ہے اگر خدمت کیتی ہے لیکن میلاد تو بعد ہویا. میں میلاد اتھوں شروع کر رہا ہوں جتھوں اللہ شروع کر رہے. بہت شکریہ تساں توجہ فرمائی. خالق کائنات میں سبحان میلاد. آج میلاد نہیں پڑھ رہا آغاز کر رہے. آغاز آج ہو جائے گا. رات چند نظر آ رہے ہیں. اللہ فرماندہ ہے دعا دی ترتیب دیکھو قبلہ کیسی دعا دی ترتیب ہے. پہلے ہماری نسل میں مسلمان بھیج. اچھا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا پھر ان میں رسول بھیج. میں بعد چاہیاں ممبر سے موجود ہے سپیکر موجود ہے تسی موجود ہے. میں بعد چاہیاں نجم شاہ سے پڑھ رہے سن ساریاں شہمہ پہلے سن. میں بعد چاہیاں مجمع پہلے موجود سپیکر پہلے موجود میز پہلے موجود اور میں آیا نجم شاریت تھے موجود. یعنی ہر شہ پہلے موجود سی میں بعد چاہیاں. ہر شہ پہلے موجود سی میں بعد چاہیاں. خدا دی قسم مسلمان پہلے موجود سن نبی بعد آئے. میں دوبارہ عرض کر دینا ربنا ترتیب دیکھو نا یار ترتیب دعا دے دیکھو نا. ربنا اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لکا ہماری نسل میں مسلمان بھیج. پہلے ہمیں مسلمان بنا قرار دے پھر ہماری نسل میں مسلمان بھیج. جب وہ مسلمان آ جائیں پھر ان کی گود میں رسول بھیج. یہ مطلب ہے رسول پاکیزہ گودوں میں آیا ہے. رسول مسلمان گودوں میں آئے ہیں. پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں رسول بھیج. میرا خیال بڑی آسان گفتگو ہو گئی ہے کہ جنہیں نبی تو پہلے اللہ نے مسلمان بھیجے نے دعائے ابراہیم دے سلسلے انہاں دیا گوداں وچ میلاد ہوئے. یہ مطلب ہے پیرے پیغمبر دے آن تو پہلے ماں بھی مسلمان آئی ہے باپ بھی مسلمان آئی دادا بھی مسلمان آیا ہے دادی بھی مسلمان آئی. شکریہ. نانا مسلمان آیا نانی مسلمان آئی. چونکہ الحمدللہ سادات دی اکثریت ہے تے پھر ظاہر پہلے سید ہوئے گا تو بیٹا سید ہوئے گا پھر سید ہوئے گا تو بیٹا سید ہوئے گا پھر سید ہوئے گا تو بیٹا سید ہوئے گا. میں ساری رات بھی عبادت کرا تو میں غیر سید ہوں. سید نہیں ہو سکتا یار سید نہیں ہو سکتا. ساری رات کول شاری سوتے رہن وہ سویرے اٹھ کے امتی نہیں ہو جاندے. ساری رات سوتے رہن وہ سویرے اٹھ کے امتی نہیں بن جاندے. تو میں ساری رات نفل پڑھتا رہا تو میں سید نہیں بن سکتا کیونکہ یہ تعلق عبادت نال نہیں نسل نال ہے. شکریہ. یہ تعلق ذریت نال. یہ بڑا شکریہ. یارہ ذریت تبدیل نہیں ہوتی. بے نماز نمازی ہو سکتا ہے بے روزہ روزہ دار ہو سکتا ہے حاجی نہیں وہ حاجی ہو سکتا ہے. محنت نال بندہ عابد ہو سکتا ہے محنت نال اولاد علی نہیں ہو سکتا. یارہ جیڑا مینو اللہ نے ماں نصیب کیتی ہے وہ ماں رہنی ہے. جیڑا باپ نصیب کیتا ہے وہ باپ رہنا. مینو جیڑی اماں نصیب ہوئی وہ غیر سید تھی. جیڑا ابا نصیب ہویا وہ بھی غیر سید. میں اماں تے بھی مطمئن ہوں ابے تے بھی مطمئن. ابا جڑا اللہ دیتا ہے وہ ٹھیک ہے. میرا والد سید نہیں ہے میں نہیں ٹھیک ہے. جڑی اماں دیتی اللہ نے وہ بھی سید ذاتی نہیں. گل مکی میں مطمئن ہوں. اینا مینوں کدی فکر نہیں لگی کہ سانو کی ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہو گیا. اللہ عادل ہے. جڑی اس ماں دیتی وہ بھی ٹھیک ہے جڑا اس پیو دیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. آ جڑے بندے تکے نال پہ سید بن دین نہ وہ اماں تے مطمئن نے نہ ابے تے مطمئن. اے محنت نال نہیں قبلہ محنت نال نہیں ہوتا. یہ دعا دا اثر ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کیتی ہے میری نسل وچ مسلمان بھیج. اچھا منگے ہی مسلمان نے منگے ہی مسلمان نے. ایتھے ایک گل بڑی اہم ہے.
اگر بندے نو سمجھ جانا دو قسم دے مسلمانوں دی دو قسم، ایک او مسلمان جڑے آؤندے مسلمان نے، ایک او مسلمان جنہاں نو نبی محنت والا مسلمان کر دے۔ نبی آؤندا ہے بت چھڑاندا ہے، نبی آؤندا ہے شراب چھڑاندا ہے، نبی آؤندا ہے برائی چھڑاندا ہے، نبی آؤندا ہے جوا چھڑاندا ہے، نبی آؤندا ہے انہاں کول برائیاں چھڑا کے انہاں نو ادھر کڈ کے بتاں کو سر چک کے اللہ کے سر چکا کے انہاں نو مسلمان کردا ہے۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، جڑے دعا دے مسلمان ہوندے نے او اور نے، جڑے آ کے مسلمان ہوندے نے او اور نے۔ یاد رکھنا نبی نے دعا کیتی ہے میری نسل چ مسلمان بھیج، پھر انہاں وچ مصطفیٰ بھیج۔ یہ مطلب ہے جنہاں نو نبی آ کے مسلمان کیتا ہے انہاں مسلماناں نو رضی اللہ آندے نے، جنہاں دیاں گوداں چاہیا انہاں نو علیہ السلام آندے۔ دو قسم دے مسلمان نے جی، جڑے پیغمبر نے آ کے بت چھڑا کے جڑے برائیاں چھڑ کے شرک چھڑ کے مسلمان ہوئے، بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن رضی اللہ نے جڑے ابراہیم منگے نے وہ علیہ السلام پہلے مسلمان آئے نے، انہوں نے گوداں چ رسول آئے۔ اے قرآن پاک میں پہلی باری شاید اتنے حاضر ہویا، آؤندیا سار میرے بیٹے نے قرآن چکیا ہے تے ایس میز تے رکھ دیتا ہے، میں بھی رکھ دیتا ہے۔ میرے آن تو پہلے میز بھی موجود سی یا کپڑا بھی موجود سی۔ ایتھے میں کسے سید نو آ کے نہیں پوچھا میال سیداں کہ شاہ جی اے قرآن رکھنا ہے، اے میز صاف ہے؟ سبحان اللہ، بہت شکریہ بھائی۔ میں جو پہلی باریاں کئی دوست میں ویکھے پہلی باری ایسیاں سلطان الحمدللہ پہلی باری ویکھ رہے ہیں، تو میں کسے نو بغیر واقفیت تو بغیر کسے واقفیت تو کسے دوست نو نہیں پوچھا کہ میں جی یہ قرآن رکھنا چاہنا، اے میز صاف ہی ہے نا تے کپڑا صاف ہی ہے نا؟ یقین کرو اگر میں سوال کرتا نا کسے سید مہربان تھے کہ شاہ جی یہ کپڑا صاف ہے، یہ توہین سی سادات تھی کہ سانو تو کی سمجھنا ہے، سانو اے بھی پتہ نہیں کہ قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے کپڑا کیسا چاہیے۔ تو سا غور نہیں فرمایا، سانو اے بھی علم نہیں کہ قرآن رکھنا، سانو پتہ ہے اے میز بھی عام نہیں، اے کپڑا بھی عام نہیں، اے دیتے بیگ کدی کتے کھانا نہیں کھاتا، اے دسترخوان دا کپڑا نہیں، یہ دسترخوان دا کپڑا نہیں، کدی بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں تساں مجلس کو بعد بالکل ٹھپنا ہے، پھر شاپر دے وچ رکھ کے اندر تبرکات چ رکھ دینا ہے، پھر مجلس آئی تے کٹ دینا ہے۔ یہ دا مطلب ہے میز بھی خاص ہے، کپڑا بھی خاص ہے، کیونکہ قرآن خاص ہے۔ میرے محترم سامعین، ایتھوں دے میال سیدہ تے چکری دے علاقے دے سادات و مومنین نو پتہ ہے کہ قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے کپڑا کیسا چاہی دا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ نو نہیں پتہ محمد رکھنا ہوئے تھلے گود کیسی چاہی دی۔ بہت شکریہ مہربانی۔ قرآن رکھنا ہوئے سبحان یقین کرو قرآن ریل تے رکھا جاتا ہے، میز تے رکھا جاتا ہے، تو اسی سرانے تے رکھ دے ہو، لیکن پاکیزہ جگہ تے رکھ دے ہو۔ یہ دا مطلب ہے میرے آن تو پہلا میز بھی موجود سی، کپڑا بھی موجود سی، اے میں قرآن رکھ دے۔ قرآن میرے ہتھے چے میرے نبی دے آن تو پہلا گود بھی موجود سی، سبحان اللہ، گود بھی موجود سی، گود دی جگہ بھی موجود سی۔ سرکار دو عالم خالق نے اپنے عدل دے مطابق، میں سوچنا بھی اے کپڑا تساں صاف رکھیا ہے۔ ایک پنجابی دا لفظ ہے، اگر پنجابی میری اتنے چل گئی ہے اس علاقے سے، ویسے راول پنڈی ہے، ضلع راول پنڈی ہے، الحمدللہ کوئی گل نہیں۔ یہ جڑا لفظ ایک جوگا، ساڑھے پنجابی دا لفظ ہے جوگا، پیسے منگیے کسی بندے کو انہیں دے دے، وہ آندا میں انہیں جوگا نہیں، میں انہیں جوگا نہیں۔ کئی باری تسی مجلس پڑھا دے ہو تے 10 بندے پڑھ دے، تسی آندیا آخر تے کنوں رکھنا ہے، ایک بندہ آندہ انہوں رکھ لو ذاکر کا، تے نال دا بندہ ہے خدا دا نہیں، او نہیں ہو انہیں جوگا، انہوں رکھو جڑا بندے جدے واسطے بیٹھے رہے، جڑا برامد بھی اچھی کرائے، انہیں جوگا ہے۔ یہ دا مطلب میں بھی قبلہ انہیں ہی پڑھنا جنہیں میں جوگا، تے سننے والے بھی انہیں ہی سننا ہے، سننے والا جنہیں اے بچے انہیں جوگے نہیں، تے اے سارے بڑے بندے تے انہیں جوگے ہیں نہیں، کیونکہ آیت بھی سننا ہے، استدلال بھی سننا ہے، وہ برکت واسطے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ تے جنہیں کو جوگا ہوگا جی، میں گل بھی انہیں کرنا، میں وڈی گل اپنے تو نہیں کیتی، ان جنہیں جوگا تو سائن پاک رکھیا ہے ایس غلاف نو جدے اتے میں قرآن رکھیا ہے۔
ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਫ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਿਬਲਾ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਜੋਗੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ کہ کوئی بندہ قیامت تک حساب نہیں لا سکتا اللہ کنے جوگا ہے۔ وہ علا کل شیئن قدیر ہے، تے جے تنو جوگے دا اندازہ ہی نہیں پہ لگتا تے سوچ تو اس غلاف نو اونا پاک رکھے ہے، تو جننے جوگا ہے جنہ چوڑیاں چھ محمد آئے نے اللہ اوڑیاں پاک رکھیاں نے اللہ جننے جوگا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جڑا ایس غلاف تے شک کرے خیر ہو جناب قبلہ جڑا ایس سادات دا پنڈ جڑا ایس غلاف تے شک کرے وہ سجدہ دی توہین کردا ہے۔ جڑا ایس غلاف تے سجدہ نو پتہ نہیں اے کنا پاک رکھنا ہے، ادھے تے قرآن رکھنا ہے۔ جڑا ایس غلاف دی توہین کرے جتھے میں قرآن رکھاں، جڑا اے دی توہین کرے، جڑا اے دی توہین کرے او بندہ چنگا نہیں تے جس کو دے چلا محمد نو رکھے جڑا او دا کلمہ پوچھے او چنگا کڑے ویلے ہو جائے۔ حضور دے والدین پاک، حضور دے نان کے مسلمان، حضور دے داد کے مسلمان، پھر حضرت ابو طالب دی گود نبی دے مطابق طیب طاہر۔ خالق کائنات نے ذریت دا ذکر کیتا، میری ذریت میں مسلمان بھیج۔ چار آیتاں نے جی، چار آیتاں پڑھنی، دوسری آیت پڑھنی۔ یہ دا مطلب ہے نبوت امت میں نہیں آئی، ذریت میں آئی۔ شکریہ شکریہ بھائی، زیادہ تعداد صدات عظام دی ہوئے گی۔ دیکھو نا، ذریتاً میری اولاد میں ایک جماعت بھیج جو مسلمان ہو۔ یہ دا مطلب ہے نبوت حضرت ابراہیم منگی ہے ذریت یعنی اولاد قبلہ۔ شکریہ بہت مہربانی اولاد۔ ہم دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ان کو وہ وقت بھی یاد دلا جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے آزمایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب وہ پورا اترا تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ یہ دا مطلب ہے پہلی آیت میں نبوت پڑھیے، وہ بھی ذریت بچوں جڑے بلے حضرت ابراہیم دی ازمائش ہوئی، ازمائش تو بعد پاس ہوئے، پاس ہونے تو بعد اللہ فرمایا جا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا۔ کوئی قرآن ہاتھ سے اٹھا کے میں نے دسے اگوں حضرت ابراہیم نے یہی نہیں آکھیا قال ومن ذریتی، یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھے گا۔ اچھا نبوت منگی سی تے ذریت چوں تے جے امامت مانگ رہے نے قبلہ ذریت چوں، یعنی نبوت بھی اولاد تے امامت بھی اولاد۔ شکریہ اولاد میری اولاد میں بھی یہ امامت رکھے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہ رکھوں گا، ضرور تیری اولاد میں امامت رکھوں گا، لیکن اپنی اولاد کو ذرا بتا دینا کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بناتا۔ سبحان اللہ، سارے دو سال بجو گئی، ہم ظالموں کو امام۔ یہ مطلب ہے ظالم جس ذریت میں بھی ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، ظالم یار، ظالم جس ذریت میں بھی ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم کیوں ہوتا ہے؟ میں ظلم گرن لگا نا سارا ٹائم گزر جائے، ایک کوئی ظلم دسنا سب تو بڑا قرآن حکیم سورہ مبارکہ لقمان۔ حضرت لقمان نے بیٹے نے نصیحت کی تھی یا وصیت کی تھی، فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینا، اللہ کو ہٹا کر کسی درخت کو، کسی بادل کو، کسی سانپ کو، کسی بت کو، کسی شے کو بھی، سورج کو، آتش کو، کسی شے کو اپنا معبود بنانا اللہ کو چھوڑ کر، یہ کل بھی شرک تھا، آج بھی شرک ہے۔ اور میرے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، اور اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا۔ ادا مطلب ہے
جو زندگی میں ایک منٹ کے لیے بھی شرک کر چکا ہے اللہ اسے امام نہیں بنا۔ سار اٹھاؤ جی میرے لوگ جناب، ان شرک لظلم عظیم اور لا ینال عہد الظالمین، ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے۔ یہ مطلب ہے جس بندے نے آدھا گھنٹہ بھی بت پوجے ہے نا زندگی سے وہ کچھ ہو سکتا ہے؟ شکریہ شکریہ کہ امام نہیں ہو سکتا۔ بندے سانو آندے نے نہیں منتے، سانو بندے کافر آکھن مشرک آکھن، ساڈے منہ تے بھی کافر لکھ جائے، میرے منہ تے بھی قرآن تے میرا ہاتھ ہے۔ جس زندگی چ ایک واری بھی کسے بت کے سر رکھیا نا میں انہوں امام نہیں مانتا۔ صدقہ جاواں صدقہ جاواں۔ میں اس آیت دے متعلق نا جی ایک حدیث پاک بھی پڑھ دینا، تفسیر کوثر پڑھ لینا۔ تفسیر کوثر کے حضرت ابن مسعود نے پیغمبر اعظم سے پوچھا کہ حضور وہ حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی تھی کہ میری اولاد میں امام بنانا، تو اس دعا کا کیا بنا، کیا نتیجہ نکلا؟ میرے ہاتھ چ قرآن ہے، تفسیر کوثر چ پڑھنا پیا۔ حضور نے فرمایا دعائے ابراہیم کی قبولیت کا سلسلہ پہلے مجھ تک پہنچا پھر علی تک پہنچا۔ دعائے ابراہیم کی قبولیت کا سلسلہ پہلے مجھ تک پہنچا پھر میرے بھائی علی تک پہنچا۔ مجھے اس نے نبوت کے لیے منتخب کیا، اسے امامت کے لیے منتخب کیا۔ ہو سکیا تم ہی میں کیوں؟ سینے تے ہاتھ رکھ کے حضور فرماتے ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ لو جناب دو آیتیں ہو گئی ہیں۔ لو جی دو آیتیں ہو گئی ہیں، تیسری پڑھ بسم اللہ یا شکریہ۔ تیسری آیت پڑھنی ہے، چار پڑھنی ہے، پھر مجلس شروع کرنی ہے۔ چار آیتیں پڑھنی ہیں۔ دو پہلی آیت میں پڑھی سورہ قبلہ بقرہ 126، او دے وچ حضور حضرت ابراہیم نے نبی منگیا ہے تے اولاد وچوں تے جے امام منگیا ذریت۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو چن لیا، و نوحا اور نوح کو چن لیا۔ چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، آدم بھی مصطفیٰ، نوح بھی مصطفیٰ۔ آدم کا بھی سنگل نام ہے آدم، آدم کو چنا۔ اچھا نوح کا بھی صرف اکیلا نام ہے کہ نوح کو چنا۔ اگے اللہ فرماتا ہے وآل ابراہیم، ابراہیم اکیلا نہیں، ہم نے آل کو بھی چن لی۔ سبحان اللہ۔ آدم کو چنا، پھر نوح کو چنا، اگے آل ابراہیم، ابراہیم کی آل کو چنا، وآل عمران، اور ہم نے عمران کی آل کو چنا، علی العالمین، سارے جہانوں کے اوپر۔ اگے کمال ہے، اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے آل کے ساتھ چنا، وَذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، اور اگر دیکھو گے تو ان کی اولاد میں بھی ہم نے چنے ہیں، وہ بعضوں کے بعض آئے ہیں اور ہم نے ان کو چنا۔ تیسری آیت ذریت آ گیا جی۔ ایک آیت مجیدہ پڑھنا چاہنا، یہ میں حیران سا کہ حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت نوح علیہ السلام کلیا کلیاں دا ذکر خیر کیوں فرمائے؟ وہ میں ایک اندازہ لایا جی اس واسطے کہ حضرت آدم علیہ السلام دا بھی تو انہوں پتہ ایک بیٹا خراب ہو گیا پرانو قتل کر کے، اور حضرت نوح علیہ السلام دا بھی ایک بیٹا خراب ہو گیا۔ یہ بندے کو تے پلیکھا نہ لگ جاندہ۔ اللہ فرماتا ہے ہاں میں نے کہا تھا نا کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے، ذریت بچ بھی ہوئے، اولاد بچ بھی ہوئے، وڈے دی اولاد بھی ہوئے تے ظالم نو اسی امام نہیں بناتے۔ بہت وڈا بندہ سی جڑا اللہ دا چنیا مصطفیٰ تے علیہ السلام، حضرت آدم بھی علیہ السلام نے تے اللہ دے چنے نے تے بیٹا انہاں دا جہنم وچ، حضرت نوح بھی علیہ السلام نے تے اللہ دے مصطفیٰ چنے نے تے بیٹا انہاں دا بھی۔ جڑے بندے نہیں بولے میرا خیال تو انہوں کو شک ہے، حضرت آدم دا ایک بیٹا پرانو قتل کر کے جہنم وچ نہیں گیا
تے دوسرا نبی نو چھڈ کے جہنم وچ نہیں گیا. اے قرآن لکھیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش کی ہے تسی حیران ہو جو گے. وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, اے میرے رب انہوں چھڑ دے, یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل بھی ہے. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, نوح یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے. یہ مطلب ہے امامت کے لیے بیٹا ہونا بھی ضروری ہے, اہل ہونا بھی ضروری ہے. شکریہ شکریہ. بندوں کی امامت اور ہدایت کے لیے منتخب وہ ہوتا ہے جو بیٹا بھی ہو, بیٹا بھی ہو. اجڑے بیٹے بیٹھے ہو تو اڈے کے بیٹا منت ہے, بیٹے تو تھی ہو, ہے ہی ہو, اہل بھی ہو. اہل اس بیٹے نو آندے نے جدے واسطے ماں باپ روز آکھن یا اللہ شکر ہے تیرا, جویں دا منگیا سی اوویں دا نکلیا, جویں دا منگیا سی اوویں دا نکلیا. جڑا نا اہل ہوئے نا انہوں روز ماں پہ آندے نے تو نہ ہی ہونداں تے ٹھیک سی, تو نہ ہی ہونداں تے ٹھیک سی. میرا آدم بھی اپنے قبیل نو آندے ہون گے, نہ ہی ہونداں تے ٹھیک سی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک نے ایڈی سختی نال گل کیتی ہے, آندے ہون گے یہو جہا نہ ہی ہوندا تو ٹھیک سی. مثلا خدا دی قسم جدوں سفارش کی تھی نا حضرت نوح علیہ السلام نے, ایڈا سخت جملہ ہے, میں تو مسکین ہاں, قرآن ہے, میں قرآن دی وجہ تو پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, نوح وہ سوال نہ کیا کر جن کا تمہیں علم نہیں ہوتا. کیویں دا سوال کر دیتے, کہنے لگا جی بیٹا میرا. اللہ فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, جو ایسوں کی سفارش کرے نا وہ جاہلوں میں سے ہو جاتا ہے. اور تو عالم بھی ہے اور مصطفیٰ بھی ہے, اگوں جی سفارش نہ کریں. ہو سکا جی جتھے مرضی لے جاؤ, میں سفارش نہیں کرتا. میں حیران سا کہ ذریت بھی چنگی پلی ہے, اولاد بھی بڑھیا لوگاں دی, تے آدم دا بیٹا بھی جہنم وچ, تے نوح علیہ السلام دا بیٹا بھی جہنم وچ. تے اگلی گل ہے کہ اگر ایسا ہو ہی گیا سی تے اللہ اگر چاہتا پردہ پانا تے پہ جاندا سی. ادوں دی گل سی ہزاراں سال پہلے, کسی کو پتہ بھی نہیں سی ہونا. اللہ ایڈا اشتہار کڈیا ہے, تہاڈی کیا بات ہے. اب بندے اشتہار کی وجہ تو آئے نے, اشتہار نہ نکلدا تے بندہ نہیں سی ہونا. یہ دا مطلب سارے جہان نو دسیا نے مجلس ہے مجلس ہے مجلس ہے مجلس ہے. چنگی گل نو پھیلائی دے, چنگی گل نو پھیلائی دے. اگر کسی دا بچہ چوری کر لے تے بندے پوچھن نا تیرا پتر ہے, وہ آندا میری گل سن, وہ پناہ کر کے نا کن چاہندا ہے چوری اس کیتی ہے پر آوے چھڑ دے گل نو. یہ دا مطلب جدوں عیب آ جانا کسے وچ انہوں زیادہ تو زیادہ چھپایا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے. اللہ آدم بھی علیہ السلام تے تیرا چنیا, نوح بھی علیہ السلام تے تیرا چنیا. جے انہاں دے منڈے پیڑے نکل ہی پے سن تے پردہ پانا سی. تو ایڈا اشتہار کر چھڑیا قیامت تک قرآن رہنا ہے تے قیامت تک لوگاں نو پتہ لگدا رہنا ہے. دو منڈے سن علیہ السلام دے منڈے سن, دوویں جہنم وچ ٹر گئے. میں کہ اللہ ایک قیامت تک قرآن رہنا ہے تے قیامت تک تو ایڈا اشتہار کٹیا ہے, ایڈی دعائی پان دی کڑی لوڑ سی. اللہ پاک پردہ پاندو, اللہ پاندہ میں گناہاں تے پردہ پانا, ظلماں تے پردہ نہیں پانا. صدقے جاواں کمال مجمع. اللہ فرماندا میں بندے دے گناہ تے پردہ پانا. کئی باری گناہ کردا تو میں کسے نوں نہیں دستا, کلا بھی کرے تو میں گواہاں. ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر شے تے خود گواہ ہے. جڑا کنڈی مار کے اندر گناہ کرتا اللہ ادا بھی گواہ ہے. اللہ فرماتا میں ہی جڑا پردے پانا گناہ ماتے ظلمہ تے نہیں پاندا. یہ دا مطلب ہے ظالم تے ظلم تے اللہ پردہ. ایک نے بھرا نو قتل کیتا ظلم کیتا, ایک نے سچے دا ساتھ چھڑیا تے ظلم کیتا. میں کہ اللہ انہاں ظلماں دا اظہار قرآن چ کیوں فرمایا جائے. مینوں انج لگا جویں توحید دی آواز آوے 15ویں صدی چ ایسے بندے پیدا ہونے نے جنہاں ممبراں تے بہ کے نواسہ رسول دے قاتل دی حمایت کرنی شروع کرنی ہے تے انہاں یزید دے متعلق بھی تقریراں کرنیاں نے کہ یزید فاسق تھا, فاجر تھا, شرابی تھا, گندا تھا, جیسا بھی تھا, آخر صحابی کا بیٹا تھا. اللہ فرمائے تھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابیاں دے بچانا تھا. صدقہ جاواں ظالم تے نبی دا نہیں بچدا.
شکریہ. تیسری آیت پڑھنا یا علی. شکریہ قبلہ. تیسری آیت مجیدہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم اور نوح کو چنا، پھر آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا. یہ دا مطلب ہے آل ابراہیم بھی اللہ کی چنی ہوئی ہے. آل ابراہیم وہ چنے کون؟ تساں آج 10-12 بندے 8 بندے اتنے پڑھانے نے، چن کے ہی پڑھائے گا. یارہ بانیان نے چنے نے 300-400 بندہ پاکستان چ پڑھتا پھر. تساں بچوں کو 10 چن لینے کہ اے پڑھے گا اے پڑھے گا اے پڑھے گا. ایتھے کوئی بندہ بانی نو آکھے اینو کنے سدیا؟ وہ آکھے میں. وہ آکھے تینوں اے ہی لبا سی. اور پہلی گل تو پوچھنی ہے بھائی جی تانوں انہیں کی آکھیا؟ وہ دسے پہ ادھر چنگے چنگے بھی مولوی ہے، حافظ قرآن بھی ہے. یہ قرآن نال لے کے آندا ہے. میں تو ایسا دساں جڑا حافظ قرآن ان زبانی آندا اے کتھوں لیندا؟ وہ آندا یار چلو پھر مینوں بہتر لگا سی تے میں لیندا. میں وہی لسٹ بنائی ہے انہاں چ میں چنیا میں نے چنیا. جڑا بندہ 3 واری آکھے نا یہ کتھوں چن لی یہ کتھوں چن لی، ہولی ہولی پھر وہ پانی غصہ کرن لگ پیندا تے میرے چنے دے متعلق یہ گلاں کیویں دیاں کردا ہے. پھر وہ آکھے گا یار صدقے واہ لو بندے پہلے پہنچ جاندے نے میرے تے الحمدللہ. مثال نہ ذرا گل جلدی پہنچی نا، جلدی پہنچ گئی پہلے پہنچ گئے. تو بانی آکھے گا یار میں جے چونی لے تے چھڑ دے، تو سننا ہے تو سن، نہیں سننا تو یہ باری چاہ شاہ پی تو تیری پسند آئے گا تو سن لے. یہ نہیں گل. وہ پھر ضد کرے پہ تینوں آکھیا کنے سی اینوں چون. وہ آکھے گا یار تو مگروں لے جا جے میں چونی بیٹھا تے یہ بندے دے چنے تے اعتراض کریے تے بندہ غصہ کردا ہے. تھوڑی کیا بات ہے؟ بندے دے چنے تے بابا جی اعتراض کریے تے بندہ غصہ کرتا ہے تے اللہ دے چنے تے اعتراض کریے اللہ غصہ کرے گا نا. اللہ فرماندا ہے میں نے چن لیا آل ابراہیم کو. فار ایگزامپل دا مطلب ہے مثال کے طور پر. فار ایگزامپل دا مطلب ہے مثال کے طور پر. میرے عزیزو فار ایگزامپل مثال دے طور تے پوری آل ابراہیم چو ایک 10 نا جنی سویرے بارش نہ ٹھنڈ پئی ہے نا انہی اندر ٹھنڈ پہ گیا جی. ایک کون نے آل ابراہیم جنہوں اللہ نے چنے ہیں؟ قرآن دی قسم ہون میرے ذہن چ پئی ہوندی ہے کہ نبی دے نکاح دا خطبہ علی دے باپ نے آپ کیوں پڑھیا سی؟ سر ایک منٹ میں ہو جائے. توجہ ہے نا بسم اللہ ایڑی شعر ہوندہ نا ربائی شبائی بچوں نہیں پڑھ دے اٹھ کے بندے. یہ اس طرح سمجھو جویں بندہ شربت پین لگے تے ایڈی ڈھیلی بچ برف دی رکھ چھڑو وہ جدو بندے نو سواد آن لگدا نک نو آ لگدی ٹھنڈ پہن لگدی ہے تو نک نو لگدی پھر بندہ ادھر کردا ہے. تھوڑی جی رکاوٹ ہوندی ہے. بہرحال میں کوشش کرنا پہ سارے کوٹ اندر لنگ جانا ہے. ہاں رکاوٹ آ گئی ہے نتیجے چ رکاوٹ آئی ہے اور کوئی گل نہیں. باقی مجلس سے رکاوٹ نہیں نتیجے سے رکاوٹ آئی. میں لگا نتیجہ دیا پھر ہونی محنت کرنی پڑنی. توجہ ہے جی میں عرض کر رہا سا ہاں آل ابراہیم کو اللہ نے لگ گیا نا کرو ڈیلی لگ گئی نا. اللہ نے آل ابراہیم کو چن لی. حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح حضرت رسول خدا دا کوئی پیسے بچان واسطے نہیں سی پڑھے پہ کسے کو پڑھایا تو 10 روپیے دینے پڑنے جنہیں حق مہر آپ ادا کیتا ہے وہ خطبہ آپ کیوں پہ پڑھتا سی. اللہ دیا بندے آپ بندیاں سار چکے. اللہ فرمایا سی ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا اور حضرت ابو طالب فرماندے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. صدقہ جامعہ جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. یہ مطلب ہے خطبہ نکاح سے لے کے قرآن تک ابو طالب بھی آل ابراہیم تھا آج بھی آل ابراہیم ہے. میں انہاں بندیاں تو حیرانہ جڑے روز نماز پہ کے اندر نے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ دیا بندیاں تو بوٹی پیتی ہے نماز
اللہ نے چن لیا ہے۔ اور ابراہیم کی آل میں کل بھی ابو طالب تھے، آج بھی ابو طالب ہیں۔ جب ابو طالب آل ابراہیم میں ہیں تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ تو نہیں غصہ کرنا، جدوں کوئی تواڈے چنے تے غصہ کرے گا ادو تسی غصہ کرے آجے، جدوں اللہ دے چنے تے شک کرے گا اللہ غصہ کرے گا۔ شکریہ۔ اگلی آیت کا حصہ آل عمران، ہم نے آل عمران کو چن لی۔ کس کو؟ آل عمران۔ ایتھے بندے نا بگلا ہو جاندے نے، آندے نے دیکھو جی ہن شیعہ آکھن گے پہ ابو طالب نے چن لے۔ میرے عزیزو اگر اس عمران تو مراد حضرت ابو طالب نہ بھی ہون، بہت شکریہ قبلہ باریکی نہ سننا، اگے آل ابراہیم تو بعد آل عمران، اگر اس عمران تو مراد حضرت ابو طالب نہیں، ترے عمران ہے، حضرت موسیٰ دے والد گرامی دا نام عمران ہے، حضرت مریم دے باپ دا نام عمران ہے، تے میرے مولا علی دے باپ دا نام عمران ہے۔ ترے عمران نے یار، ترے عمران، ان ترواں چو کوئی ایک کے جدی آل نو چنیا، ٹھیک؟ چلو موگی گل، جیڑا بندہ سمجھتا پشیا ہے میں آل عمران تو راضی ہوندے نے، سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران ہے، یہ وہ عمران ہی نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پریشانی رہ گل سان تو کوئی تینوں پریشانی اس واسطے کہ آل ابراہیم، آل عمران دا ذکر آل ابراہیم تو بعد آیا۔ جی اس آل عمران تو مراد ابو طالب نام ہی ہوئے وہ تے آل ابراہیم چاہ گیا ہے۔ تو ساتھ غور نہیں فرمایا، اگر اس آل عمران تو مراد عمران دی آل نہ ہوئے، حضرت علی دا باپ نہ ہوئے، تے حضرت ابو طالب تے پھر بھی آل ابراہیم چی موجود ہیں۔ اچھا اس عمران تو مراد کی ہے پوری دنیا دے علماء نے تقریباً زیادہ علماء انہاں کہ جناب وہ عمران نہ تے موسیٰ دا باپ ہے تے نہ حضرت علی دا باپ، وہ حضرت مریم دا باپ عمران ہے جدی آل نو اللہ نے چھوڑ لے۔ چلو اتھا ہی مکو، میں لڑیا نہیں کری، جڑی گل اگلا کرتا ہوئے مجھے بچوں گل کر لوں، کوئی گل نہیں۔ ایک کیڑا عمران ہے جدی آل نو اللہ نے چنیا، آل عمران علی العالمین، جہانوں پر ہم نے آل عمران کو چن لیا۔ دسو جی کیڑا عمران؟ انہاں کہ حضرت مریم دا باپ، چلو موکی گل، حضرت مریم دا باپ عمران ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس قالت امرات عمران، اس عمران کی بیوی نے کہا، قرآن ہے جی کس عمران کی؟ حضرت مریم کے والد کی بیوی، مریم دی والدہ جنہ بڑھنا سی نا، انہاں کیا کی؟ فرماتے ربی انی نظرتو لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی، اے میرے رب تو جو کسی کو میری گود میں بھیجنا چاہتا ہے، میری اولاد میں، ذریت میں، تیسری آیت پڑھنے پر ذریت دی، میری اولاد میں جسے تو بھیجنا چاہتا ہے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں کہ میں اس کو تیرے گھر کا متولی بنا دوں گی۔ میں منت مننی ہوں، میں نظر مننی ہوں۔ یہ مطلب ایک اور بھی طے ہو گیا، نوجوان سن لین، آج جڑے بندے آندے نا اے منتاں مننیاں کتھے لکھیاں نے، منتاں تے نظراں مننیاں کتھے لکھیاں نے؟ میں تیرے ایک گل دساں، اے منتاں تے نظراں تو سڑنا پہ کربلا تے نجف تو، ایک کربلا تو شروع نہیں ہوئیاں، مریم دی ماں نے منت مننا، بڑی پرانی منت ہے جی، نظر مننی ہے، اللہ دی بارگاہ چ نظر مننی کی کہ جیڑا میری گود وچ بچہ آئے گا انہوں میں کعبے دا یعنی اس دور دے بیت المقدس دا یعنی تیرے گھر دا تیری مسجد دا متولی بنا دے۔ اچھا انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم دی دعا بھی یہی ہے، سمیع العلیم، انہاں دی دعا بھی سمیع العلیم۔ اگے سننا فرماتے ہیں فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انسا، او جدوں حضرت مریم کو ہوتے چاہ گئے تو حضرت مریم دی ماں کہنے لگی اللہ میں تینوں تیرے گھر دا متولی بنانا سی تے تو مذکر دی بجائے مؤنث دے دیتی ہے، مرد دی بجائے عورت نو دیتا ہی، میری گود وچ میں کی کراں؟ واللہ عالم بما وضعت، ہائے ہائے اللہ جان، اللہ فرمایا اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا دیا ہے، ہائے ہائے میں جانتا ہوں کہ یہ بیٹا نہیں ہے، ہم نے خود بیٹی دی ہے۔ میں قریب آ گیا مجلس سے، ہم نے بیٹی عطا کی ہے۔ پھر اگے آئے تھے جی اللہ فرمایا وَإِسُحَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، تیسری آیت آ گئی ہے ذریت دی،
جڑے موضوع سنن دے عادی دوست بیٹھے نے انہاں نال میری گل ہے. بہت شکریہ قبلہ. اللہ فرماندا ہے اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. فکر کی ضرورت نہیں. یہ جو بچی تیری گود میں آئی ہے نا، ہم نے اسے بھی اور اس کی ذریت کو بھی شیطان سے دور رکھا ہے. صدقے جاواں صدقے جاواں. اس کو بھی شیطان سے دور رکھا، اس کی ذریت کو بھی. اجے چھوٹی جی بچی گود چاہیے، او دی ذریت بھی اعلان ہو گیا. اس کی اولاد کو ہم نے شیطان سے دور رکھا. تیری بچی طیبہ ہے، اس کی اولاد بھی پاک ہوگی. یہ طاہرہ ہے، اس کی ذریت بھی طاہر ہوگی. اگے خالق نے فرمایا اے بی بی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس کی کفالت کا بھی بندوبست کر دیا ہے. اس کو کہاں چھوڑوں؟ فرمایا جہاں منت مانی تھی. کہنے لگی وہ تو بیٹے مسجدوں میں رہتے ہیں، یہ تو بیٹی ہے. اللہ فرمایا ہم نے اسے اتنی طہارت دے دی ہے، یہ کل بھی میرے گھر کے قابل تھی، آج بھی میرے گھر کے قابل ہے. اے حضرت مریم مرد سن یا عورت سن؟ عورت سن. انہاں دی ذریت دا ذکر آیا قرآن؟ ذریت دا وہ بندے کدی اج میال سجدہ آ جانے جڑے جہالت دے دور تو شروع ہوئے نے کہ اولاد تو بیٹے سے ہوتی ہے. کیا بات ہے! ذریت تو بیٹے سے ہوتی ہے، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے. اگر ذریت کا تعلق بیٹے سے ہوتا تو مریم کی ذریت کیوں تھی؟ کمال ہے. سر اٹھاؤ میرے نال. مریم کی ذریت. اگر تمہیں امام موسیٰ کاظم یاد آئے نے کہ نہیں آنے چاہیے. مریم کی ذریت ہے، یہ مطلب ہے صرف بیٹوں سے نسل نہیں ہوتی اور بیٹیوں سے بھی نسل ہوتی ہے، بیٹیوں سے بھی ذریت ہوتی ہے. جب موسیٰ کاظم علیہ السلام دے سامنے اس دور دے ملعون حاکم نے انکار کیتا کہ تسی اولاد رسول نہیں، تسی اولاد علی ہو. اولاد رسول نہیں، اولاد علی ہو. حضرت موسیٰ کاظم نے فرمایا اسی اولاد رسول کیوں نہیں جی؟ انہوں نے آکھیا ہو تسی بیٹی دے بیٹے ہو، بیٹے دے بیٹے نہیں، اولاد بیٹیاں چاہتی. حضرت نے فرمایا کہ نبی نے مباہلہ میں کہا تھا ابنانا و ابناکم، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. جب قرآن میں وہ دونوں نبی کے بیٹے ہیں تو ان کی جتنی نسلیں ہیں وہ ساری نبی کی اولاد ہے. کہنے لگا جی نہیں. جدوں نے نہیں آکھیا نا میرے آقا نے آج ذرا لمبی ہے، پریشان نہیں ہو پریشان نہیں ہو آج تھوڑی لمبی ہے. میرے مولا نے فرمایا قاری بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں. حافظ قرآن بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں. میرے مولا نے فرمایا اے انوشید اپنے سارے نا بندوں کو کہے کہ وہ قرآن پہ نظر رکھیں، یا ذہن میں قرآن ہے تو حافظ ذہنی نظر رکھیں. میں آیت پڑھوں؟ کہنے لگا جی پڑھو. او مریم تے ذریت ذہن چ رکھنا. میرے آقا نے فرمایا سورہ مبارکہ الانعام وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، دلیل ہماری ہے جو ہم نے دی ابراہیم کو اس قوم کے اوپر. نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہیں ہم درجے بڑھا دیتے ہیں. ایسا سنندہ سے لطف ہے. جس کا چاہتے ہیں ہم درجہ بڑھا دیتے ہیں. فرماندے نے کلن ہداینا، ہم نے سب کو ہدایت پہ رکھا. ونوحن ہداینا، نوح کو ہدایت پہ رکھا. من قبل، اس سے پہلے. ومن ذریتہ، اور اس ابراہیم کی ذریت میں داؤد، ذریت ابراہیم میں داؤد تھے. کہنے لگا جی تھے. کیا لگا؟ بیٹا. فسلیمان، کہنے لگا ابراہیم کا بیٹا. وایوب، ابراہیم کا بیٹا. ویوسف، ابراہیم کا بیٹا. وموسیٰ، ابراہیم کا بیٹا. وہارون، ابراہیم کا بیٹا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جی ٹھیک. وَزَكَرِيَّا، ہارون رشید کہنے لگا جی وہ بھی ابراہیم کا بیٹا، ابراہیم کی ذریت. فرمایا وَيَحْيَا، کہنے لگا وہ بھی ابراہیم کا بیٹا. حضرت نے فرمایا قرآن کہہ رہا عیسیٰ، کہنے لگا عیسیٰ بھی ابراہیم کا بیٹا. فرمایا رک، اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. کمال ہے بھائی، کمال ہے. وہ اگر ابراہیم کا بیٹا قرآن کہہ رہا ہے تو اس عیسیٰ کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. وہ ابراہیم کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا وہ بیٹا بنتا ہے مریم کی وجہ سے. فرمایا ہم بیٹے بنتے ہیں فاطمہ کی وجہ سے.
زہرا سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے مجلس اس مقام تے آئیے، لو جی ہون سمجھ آئیے کہ جدو پیغمبر دا بیٹا دنیا تو گیا ہے تے عرب دیاں بدوان نے جا بجا نبی نے ابتر کیوں آگے ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر۔ ادھا مطلب ہے کافر بھی جانتے تھے کہ اس کی ذریت ہی نہیں رہی تو دین کو آگے کون بڑھائے۔ شاید میں پہنچا نہیں سکتا۔ ابراہیم دی آیت پڑھی ہے نبوت دی ذریت۔ ابراہیم علیہ السلام دی ذریت نبوت ہے، امامت حضرت ابراہیم دی ذریت ہے۔ حضرت مریم دی جڑی ذریت ہے وہ کتھوں شروع ہوتی ہے جی؟ حضرت مریم دی، حضرت مریم دا کو اولاد ہے جی؟ حضرت مریم دی کو اولاد ایسی؟ چلو کتھے آ گیا میں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدے بیٹے نے؟ حضرت مریم دے تے ذریت ہی ہوئی نا حضرت مریم دی قبلہ۔ یہ دا مطلب ہے حضرت مریم دی ذریت حضرت عیسیٰ نے، تے کوئی عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، حضرت مریم دی ذریت عیسیٰ تو شروع دیئے سارے اٹھاؤ نا، عیسیٰ تو ہی مک جاندی۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں فرمائی، اگو اولاد نہیں۔ یہ دا مطلب ہے حضرت مریم دی ذریت حضرت عیسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے لے بھی جیڑا بندہ پیاندہ سی نا آل عمران وہ نہیں، اے آل عمران ہے۔ ابو طالب تو کنہ کو نہ سنائی، نسل جنہ نہ سنائی۔ عیسیٰ اولاد مریم ہے، مہدی اولاد ابو طالب ہے۔ سار اٹھا بے سار اٹھا، مولا تو انہوں جزائے خیر دے بے۔ میرا خیال ہے بہت اچھا ہو گیا۔ میرے عزیزو اللہ پاک نے دووے ذریتاں ہون تک زندہ رکھیاں نے غیب۔ حضرت عیسیٰ غیب ہیں، آئیں گے آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے، مہدی ساتھ آئیں گے۔ علماء دے سامنے قرآن رکھ کے پوچھو کہ آکھن گے حضرت مہدی آئیے ابن مریم نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے میں تو غور نہیں فرمایا، میں اور آپ کو نماز، آپ آگے کھڑے ہوئیے میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، آگے کون ہوگا پیچھے کون ہوگا؟ وہ جڑے چالو ہوئے سرنا آل عمران کہ وہ عمران نہیں، کمال یہ ہے اگر ہوش ہوئے تو آگے بھی آل عمران ہے پیچھے بھی آل عمران۔ کنے بندے میرے نال نے آباد رہو یا سادات حسام مولا تھوڑے بیڑے آباد رکھے، آگے بھی آل عمران پیچھے بھی آل عمران۔ او دن پتہ لگے گا جتن عیسیٰ پیچھے کھلوتے ہیں، مہدی اگے کھلوتے ہیں۔ اس دن لطف آئے گا جب مریم کہے گی پیچھے میری ذریت ہے، ابو طالب کہے گا آگے میری ذریت ہے۔ صدقہ جامع قبلہ پیغمبر نے اللہ لے گیا پیغمبر دے بیٹے، بندے آنکھیں بے اولاد نے بے اولاد نے بے اولاد نے۔ ایک جملہ ہے آج میں پہنچا لیا تو میں کامیاب ہوں، نہ پہنچا سکیا تو پھر میں اپنے گناہاں دی معافی منگاں گا۔ اتھے رواج ہے کہ جدے کو صحیح نہیں نہ پڑھی جاندی مجلس، وہ مجمع نو آندا اپنے گناہاں دی معافی منگا، جڑا نہیں پیر ہوندا اپنے گناہاں دی معافی منگا۔ پہلا تو کلا ہی مانگ ہاں سارے دی بجائے، تیرے کو گل نہیں پی پہنچ دی۔ میرا خیال ہے اگر میں نہ پہنچا سکیا تو میں اپنے گناہاں دی معافی منگاں گا۔ بابا جی پہ یا اللہ مہربانی کر میری گل پہنچا نہیں میں سکیا، میرے سے بھی کمی ہو سکتی۔ سید ابو العلا مودودی نے قبلہ تفہیم القرآن ہے سورہ کوثر دی تفسیر چ لکھا ہے کہ کہہ رہے تھے کافر آپس میں اس محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ جی نے میں حکم کیتا سی کہ آئمہ دے نام، انبیاء دے نام، آئمہ دی اولاد دے نام انتہائی احترام نہ لینے چاہیے، القابات لینے چاہیے۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دے متعلق اجے آئے نہیں، بیٹا فوت ہو گیا، کافر ایک دوسرے کو کہتے تھے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بیٹا ہی نہیں رہا،
جو اس کا قائم مقام بن سکے. راول پنڈی چ قائم مقام دا بھی ترجمہ کرنا پیا نا تو پھر 14 اگست نو ایویں ہی بندے پیرولا پاندے. مہربانی کرنی جی راول پنڈی اسلام آباد کے بندے تو سارے جان تو زیادہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے. قائم مقام اسے کہتے ہیں جو ایک چلا جائے تو بعد میں کام چلائے. جی میں ہیڈ ماسٹر تو بعد سیکنڈ ہیڈ ماسٹر, مینیجر تو بعد سینئر جڑا پیچھے ہوتا ہے وہ سینئر ایک جانتا ہے, اس تو بعد جڑا سینئر ہوتا ہے جی انہوں قائم مقام آتا. جی میں یوسف رضا گیلانی صاحب اگر صدر چلا جائے نا کتے دورے تے زرداری صاحب تو پھر انہوں دی جگہ تے قائم مقام سینٹ دا چیئرمین بنتا ہے. یعنی اس قسم دا ایک بندہ اس لیول دا بندہ پیچھے ہوتا ہے. کافر کہہ رہے تھے, میری تقریر ساری جدہ ذہن چھے انہوں پتہ لگنا میں آج بھی پڑھے. کافر کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے. یہ مطلب کافر تھے مگر اتنا وہ بھی جانتے تھے کہ دین کو تحفظ امت نہیں دیتی, ذریت دیتی. ہوگی ہے جی مجلس میرے اللہ, میں کامیاب نہ پڑھا, میں کامیابی لڑ پڑھ دے جی. میں ذریت والی آیتاں پہ پڑھتا سا, اختتام ہو گیا, آباد رہو جناب. جانتے سن کافر بھی کیونکہ امت موجود تھی. یارا امت صحابہ کی شکل میں موجود تھی مگر کافر کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے دین کو نیست و نابود کر دیں گے. کیوں؟ اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے نابودی دین کو تحفظ امت نہیں دیتی, ذریت دیتی ہے. اللہ نے جمعین دے تانے سنے, فرمایا حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پیر کرم علی شاہ تو لے کے سید ابوالعلا مودودی تک سورہ کوثر دی تیسری آیت دی پوری دنیا دی ایک کی تفسیر ہے, پوری دنیا دی کہ ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی. محمد کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی تھی. یہ مطلب ہے حضرت سیدہ صرف نبی کی اولاد بن کے دنیا میں نہیں آئی, دین کا تحفظ بن کے دنیا میں. بطول کی وجہ سے ہی نبی کی اولاد باقی ہے, بطول کی وجہ سے ہی نبی کا دین باقی ہے. فرمایا ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے, تیری نسل بچے گی تو بطول کی وجہ سے, اور تیرا دین بچے گا تو بطول کی وجہ سے. یہ مطلب ہے اختتام ہوگی تقریر. یہ مطلب ہے آج تک پوری دنیا کے پاس جتنا بھی دین ہے کل بھی سبب زہرا تھی, آج بھی سبب زہرا. تراویاں والا دین کسے کولے وہ بھی بطول دا صدقہ, ماتم والا دین کسے کولے وہ بھی بطول دا صدقہ, میلاداں والا دین کسے دے کولے وہ بھی بطول دا صدقہ, اور توحید پرستاں دا دین ہے وہ بھی بطول دا صدقہ. افسوس ہے وے یہ جدے صدقے وچ پورا دین ملیا ہوئے انہوں مارنا تو نہیں چاہیے بس. افسوس ہے وے, افسوس ہے وے کہ ذریت بازاراں چو گزرتی رہی, امت کوٹھیاں تے پتھر لے کے کھڑی. امت تے نہ دی پیروی کرنی سی, امت تے نہ دی اطاعت کرنی سی. افسوس ہے وے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بی بی دا اسم گرامی پردے چھے جی. بی بی زینب دا اسم گرامی کسے نو پتہ نہیں. نبی پاک دا 3 دن حضور نے انتظار کیتا مولا علی نے, فرماندے بیٹی دا نہ رکھو. نبی نے اس بی بی دا اسم گرامی پردے چ رکھے, نہ نہیں پتا. نبی نے فرمایا بس اس کی معرفت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ زین اب ہے, یہ اپنے باپ کی زینت ہے, باپ کی زینت ہے. بی بی دا اصل اسم گرامی یا اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ. انہوں افسوس ہے میرے عزیز دوستو, ساڑھے پنڈ ایک مستور سن ہے سن وہ معذور, لتاں تو معذور سن, میں معذور ہی دیکھیں بڑے رہے سن. تے میں گزرے آتے میں کہ اماں جی, فاطمہ بی بی انہوں دا نام سی, میں کہ اماں جی کدی تو انہوں خیال آیا کہ اللہ میں نے لتاں پہنا تو معذور رکھے ہیں, پیدا ہی اس طرح ہوئی تیرے نال دیاں دادیاں نانیاں بن کے اگو بچے شادی شدہ ہو چکے. کہنے لگی اللہ میں نے احساس ہی نہیں ہونے دیتا بیٹا. میں کہ کیوں؟ کہنے لگا کھلو گیا. میں کھلو گیا. ایک بچی آئی کپڑے لے کے توپے, اماں جی کپڑے بدل ہوئے, کھانا لے کے آ گئی, ناشتہ صبح. مینوں کہنے کے اندر لے جائے, بچی کے اندر لے گئی, اندر صندوق دے وچ نا سوٹ پرے سن, سارا صندوق لیڈی سوٹاں نال پریا. کہنے لگی بیٹا میں ونڈنی ہاں, میں منگتی نہیں.
میں کہ اماں جی یہ سوٹ کتوں آئے؟ اس آخیا میں سارے پنڈ میں قرآن پڑھایا ہے، سارے پنڈ دیاں بچیاں میرے کو قرآن پڑھ کے گئی ہیں، بیٹا اتھوں جیڑی آؤندی ہے ایتھے ہاتھ رکھ کے سلام کر دی تے ایک سوٹ میرا لے کے آؤندی ہے، میں کنے کو سوٹ بدلنا؟ وہ پھر آندیاں نے اماں جی اساں تہاڈے کول قرآن پڑھیا اساں تہاڈے سوٹ دینا ہے، اے تحفے نال ٹرنک بھرے نے، صندوق بھرے نے، لوکاں دیاں بچیاں دی شادی تے میں 5-5 سوٹ ایک بچی نوں دینی ہیں، میں کتھے کھڑنا ہے؟ میں اگوں خیرات کرنی ہے، اگوں ونڈنی ہے، اس واسطے کہ پورے پنڈ دیاں بچیاں نمبرداراں دی بیٹی ہے، پٹواری دی بیٹی ہے، چودھری دی بیٹی ہے، ایتھے آ کے بوکر پھیردیاں نے، اے میرا کھانا دیندیاں نے۔ مینوں اللہ احساس ہی نہیں ہون دیتا بیٹا میں پورے پنڈ نوں قرآن پڑھایا ہے، یہ دا مطلب ہے جتھے قرآن پڑھایا ہوئے اتھوں تحفیاں دی امید ہوندی۔ کدی نہ رو تہاڈی ہائے تو قربان ہو قبلہ، جس نگری جس پنڈ جس محلے چ قرآن پڑھایا ہوئے اتھے امید کیتی جاندی ہے کہ جڑی بچی آئے گی وہ سلام کرے گی تے نال تحفہ لے کے آئے گی۔ میری تہاڈی ہائے تے اس مثال نال ہی نکل گئی ہے نا۔ میرا خیال جڑا پہلی باری مجلس آیا وہ سمجھ نہیں پیوندی بندے روندے کیوں نے، میں دسنا کیوں روندے نے۔ جڑا اج مجلس آیا میں دساں ساڈی ہائے کیوں نکلی ہے، ساڈا آنسو کیوں آیا ہے۔ جس محلے تے پنڈ چ قرآن پڑھایا ہوئے اتھوں سلام تے تحفیاں دی امید ہوندی ہے۔ زہرا دی تھی کوفے دے اس محلے چوں گزری جتھے قرآن پڑھا، جناب سیدہ دے چہرہ مبارک تے وال مبارک سان، انہاں والاں دے وچوں ویکھ ویکھ کے بی بی کئیاں بیبیاں نوں فرمایا توں تے نہ مار۔ بی بی ایک مومنہ دے مکان کولوں گزری، مومنہ تے مومنہ بھی وہ جیڑی جناب سیدہ وڈی بی بی دے دور وچ آئی سی، انہاں دے گھر جوان ہوئی، انہاں شادی آپ کیتی، ایک کوفے فس پئی تے زہرا دیاں تیاں اجڑ گئیاں۔ او دے بوئے اگوں بی بی گزری ہے جنوں آپ پالیا سی نا، پالیا سی، او دی اگوں 5 سال دی بچی ہو چکی سی، بچی تے ماں اندر بیٹھے سن، پیو بچی دا پردیس سی، باہر ڈھول وجے تے بچی دوڑ کے چھت تے آ کے اس سر ویکھے، قیدی ویکھے، ہاتھ بدے ویکھے، خون ویکھیا، پریشان ہو گئی، پیچھے ہون لگی نا، جدوں واپس ڈر کے آن لگی اے دی نظر جناب معصومہ تے پہ گئی۔ حضرت ملکہ شام دے گلے بچے معصومہ نے دووے ہاتھ بدے سن تے بی بی نے انج ایتھے پائے سن جی میں تعویز بن کے لٹکایا جائے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ایتھے سن، بی بی پاک دے ہاتھ پیچھے بدے تے اے دووے پھوپھی بھتیجی نے آپس چ گل کیتی ہے تے اس چھوٹی بچی نے سن لی۔ بی بی چھوٹے پہ فرماتے سن پھوپھی میرا گلا خشک ہو گیا ہے، اگر ایک گھٹ مینوں پانی مل جائے تے رسی میری کوئی تھوڑی جی کشادہ کرے تے میرا دل کردہ میں اس رسی وچوں گلا پھیر کے ایک واری بابے دا منہ ویکھاں، بابا دا چہرہ ویکھاں۔ اس بچی نو سمجھ آ گئی کہ چھوٹی بچی دا او باپ ہے جدا سارے اے دی پھپھی لگ دی، دوڑ کے تھلے آئی تے ماں نو کہن لگی اماں میرے نال چھت تے آ۔ او بی بی کہن لگی بیٹا میں کدی چھت تے اگے گئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں اماں۔ کدی بازار گئی ہیں؟ نہیں۔ تیرے باپ نوکر دیتے نے تے کنیزاں دیتی ہیں، میں نہ کدی بازار گئی ہیں نہ میں چھت تے کدی گئی۔ کہن لگی ہاں اماں تو جانتی تے کدی نہیں، اج میں تینوں قیدنا وکھانیاں نے تے انہاں قیدنا چوں خصوصی طور تے ایک چھوٹی قیدن ہے جدا سن میرے جن ہے تے قد تقریباً میرے جن ہے، اماں میں تینوں ضرور وکھانی ہے تے نال بچی رون لگ پئی، جدوں روئی ہے نا انہیں نال لا لیا، پیاری بڑی سی، کہن لگی ایک تو میری اولاد ہے رو نا گل کر، کہن لگی اماں تو چھت تے نہیں جانا، کہن لگی میں نہیں جانا، کہن لگی جی میں آکھاں بیٹا میں تاں بھی نہیں جانا، تو بچی ہے تنوں پتہ نہیں میں کون ہاں۔ ہو سکیا اماں جو 10 ہی چھڑ تو کون ہے، ہو سکیا میں بی بی زہرا دی کنیزہ۔ ملکہ شام دے متعلق فرمایا انہاں میں نو پہنا وانگو پاڑے ہے تے میں پردے تو اچھی طرح واقف ہاں، میں تے کبھی ویسے چھت نہیں گئی تے آج تے بازار شور ہے میں کتھے جانے۔ کہنے لگی اماں تینوں اس مرشد زادی دا واسطہ ہی ایک واری میرے نال چھت دے ہاں، نال لا کے کہنے لگی پہلی باری میں نو کسے مرشد زادی دا واسطہ دیتا ہے، میں تیرے نال جاندی ضرور ہاں پر تو میں نو دس تو میں نو کھڑنا کیوں چاہنی ہے۔ کہنے لگی اماں جڑی چھوٹی قیدن ہے نا میں نو دے تے بڑا پیار آیا ہے، انہوں ادھر نال بڑی محبت آئی ہے۔ کہنے لگی ہویا کہ یہ دل دکھے تو معافی ہے، 4 نے گلہ دسیاں نے، میں پہلا تاروں پہنا میرے ذہن چ پہلا ہوں دی
ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕੈਦਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੰਮਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੰਮਾ ਉਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਤੀਸਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ, ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਫਟੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਦਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿੰਨਾ ਰੋਵਾਂਗੇ ਜ਼ਹਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। میں معافی تا نہیں منگتا کہ میں غلط نہیں پہ آنا۔ چوتھی گل ذرا اوکھی ہے، ماں نے آکھا چل نہیں آ سکا۔ چوتھی گل، پہلی گل او دا باپ قتل ہو، دوجی او دے منہ تے کسے مارے، تریجی کان سے، چوتھی او سکا اماں او جڑی چھوٹی قیدڑ ہے نا او دے کولو بدلن والے کپڑے کوئی نہیں۔ جدوں کپڑے پھٹدے نے یا سڑدے نے پھر اگلے اتار کے نویں پائی دے لیں، او دے کوئی نویں کپڑے کوئی نہیں۔ میرا پیو نے میرے انہیں کپڑے بنائے لیں، میں نے امید ہے کہ میرے کپڑے انہوں پورے آ جانگے، میرے دے چھڑ میں ہور بنا لانگی۔ اس بچی نو کی پتا سی دے پیو دے جوڑے عرش تو آؤں دیں کہ بلا آخری جملہ ہے، ماں نے بیٹی نو پانی دا پیالہ دیتا، بیٹی اگے اگے، ماں پیچھے ٹری ہے۔ اس چوڑی چھ کچھ روٹیاں، کچھ کھجوراں اور کچھ کپڑے رکھیں، کچھ کپڑے بیٹی دے۔ اے چوڑی انج کر کے چھت دے آئی، بچی اتھے ٹر گئی 4 قدم، اے پچھوئے دا بی بی دا قدم چھت دے آیا، اے دی صدی نظر شبیر دے چہرے تے پئی۔ بچی نو کہنے لگی واپس آ جا سی اجڑ گئے۔ کہنے لگی اماں کی ہویا، کہنے لگی تھلے جا کے دس نہیں ہاں، دعا کر میرا شک ہوئے یقین نہ ہوئے۔ کہنے لگی اماں ایک قدم گیا، اے سامان اس بچی نو دے کے تھلے چلنے ہیں، پھر جا کے سوچنے ہیں کی ہویا ہے کہ بلا جتھے تسی بیٹھے ہو نا جی، اے ستون ہے جتھے، اتھے بی بی پاک دا اونٹ سی، نال بنیرا سی چھت دا، بچی اتھے گئی ہے کہ بی بی اتھے کھلو گئی۔ بچی پانی پیش کیتا، میری سین نے پوچھیا مرشد زادی نے مگر کون ہے؟ اس آگے میری اممہ ہے۔ اگے کیوں نہیں ہوں دی؟ جڑی بچی گل کیتی ہے ماتم دی گل ہے، اے تیری ماں اتھے کیوں کھلو گئی ہے؟ بچی آن دیئے قیدر میری اممہ پردہ دار ہے۔ بی بی نے فرمایا چلو پردہ دار ہے تو اتھی کھلوتی روے۔ پردہ دار ہے، کہنے لگی پردہ دار چھت دے کیوں آئی ہیں؟ وہ سکھا میری بیٹی نے میں میری مرشد زادی دی قسم دیتی تاں میں آئی ہیں ورنہ میں کدی نہیں سی آنا۔ بی بی فرمایا کون ہے تیری مرشد زادی؟ جدو میری مخدومہ نے پوچھا نا کون ہے تیری مرشد زادی؟ تھلے منہ کر کے کہنے لگی بازاران دے نیڑے او دا نا نہیں لینا چاہیے۔ بی بی فرمایا ایڈی پردہ دار دی کنیز ہے تو کہنے لگی ایڈی کیوں آئی ہیں؟ میری بچی نو تیری بچی تے ترسایا ہے، اے پانی دے لو تے چوڑی چکیا، آخری جملہ چوڑی چکیا۔ کہنے لگی کچھ روٹیاں نے ایک کھا لو تے کچھ کھجورہ نے ایک کافلے تقسیم کر لو۔ بی بی آخری جملہ پوچھا کی ہے؟ کہنے لگی کچھ میری بیٹی دے کپڑے نے ایک آدھے واسطے آندے نہیں۔ کہنے لگی تو آڈی بیٹی دے کپڑے سڑ گئے نے تے انہیں پھر واپس نہیں بدلے دوبارہ تے ایک کپڑے نو پورے آ جانگے تے کپڑے دے لو میری بیٹی نو، تیری بیٹی تے بڑا ترس آیا ہے۔ بس عزادارو سادات و مومنین جدوں ساکھے نا کچھ روٹیاں کچھ کھجوراں تے کچھ میری بیٹی دے کپڑے، ایڈا اچھا تے ایڈا ڈاڈا وین شاید بطول دی تھی نویر دی لاشتے بھی نہ کیتا ہوئے۔ اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرما دی یا اہل الکوفہ الصدقہ تو حرام نہ لینا، کوفے آلے صدقہ ساڑھے دے حرام ہے۔ ایدی چوڑی کھل گئی، روٹیاں ڈگ پہیاں، کھجوراں ڈگ پہیاں، کپڑے چھات تے ڈگ پہ، دووے ہاتھ سر تے رکھ کے آندی ہے میں نو شک تے اوتھوں پہ گیا سی۔ صدقہ صرف محمد دیاں تیاں دے حرام ہے، علی دیاں پترہ تیاں دے حرام ہے۔ بی بی میں مر چلیاں چھیتی دس من آنتی تو کون ہے؟ بی بی نے والا نو چٹکا دے کے فرمایا ام حبیبہ میں زینب اجڑ گیا ہی ویڑا بطول دا، رول گئی ہنی دیا زہرا دیا، رو کے کہنے لگی اے نا عباس، بی بی اب
حسنان تے حسین جس دین تے ذریت دی اتنی محنت ہے اللہ امت نو اس دین تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ